الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ایک مرتبہ بابا دے بلند روشیف کے نظرانہ حضور کی بارے میں پیش کریں. واجب الاسلام علماء کرام معزز حاضرین پیارے دوستوں اور بھائیوں، میری اور آپ سب کی خوش نصیبی ہے کہ ربیع الاول کا عظمتوں رحمتوں برکتوں والا مہینہ ہے اور سرکار کی میلاد کی پاک محفل ہے، اور اس محفل میں ہم سب عقیدت احترام اور محبت کے ساتھ حاضر ہیں. میرا یہ ایمان ہے کہ جہاں سرکار کی میلاد کی محفل برپا ہوتی ہے وہاں رب کائنات اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرماتا ہے، اور جو لوگ اس محفل میں محبت اور عقیدت سے شریک ہوتے ہیں کبھی خالی نہیں جاتے. رب کائنات اپنے حبیب کی خیرات ان کی جھولی میں ڈال دیتا ہے. حضرات گرامی، بڑا عجیب زمانہ آ گیا ہے. لوگ سلف صالحین کے معمولات پر نکتہ چینی اور اعتراضات کرنے لگ گئے ہیں. ابھی محافل میلاد یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، صدیوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. آج کے دور میں لوگ میلاد کی مخالفت کرتے ہیں، جلوس کی مخالفت کرتے ہیں، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں. میں بڑا حیران ہوتا ہوں، بلکہ بعض لوگ تو اتنے شدت سے مخالفت کرتے ہیں کہ بے حیائی، فحاشی اور یعنی تھیٹر اور سینما کی اتنی مخالفت نہیں کرتے جتنے میلاد کی مخالفت کرتے. اور میں، آپ یقین کریں، میرا دل کانپ جاتا ہے کہ کیسے مسلمان ہیں، کیسے کلمہ گو ہیں جو فحاشی اور یعنی کے خلاف، تھیٹروں کے خلاف اور سینما کے خلاف نہیں زبان دراز کرتے، میلاد کے خلاف زبان دراز کرتے. میرے دوستو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مومن کا دل جو ہے وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت سے بھرا ہوا ہے، اور مومن جو ہے وہ میلاد کے خلاف نہ بات کر سکتا ہے نہ سن سکتا ہے. حضرات گرامی، ایک بہت نامور نعت خواں ثنا خان مصطفیٰ عمران صاحب کراچی سے تشریف لائے. عمران قادری صاحب، ابھی ان کی بڑی روح پرور آواز میں اور دل نواز آواز میں آپ نعت خوانی سنیں گے. میں تو اس درمیان چند باتیں کہنے کے لیے حاضر ہوں اور میں پھر اجازت دوں گا. طبیعت بھی میری ناساز ہے، میرا گلا بھی خراب ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ محافل میلاد پر اعتراض کیوں کیا جاتا ہے کہ جی یہ بعض لوگ تو کہتے ہیں شرک ہے. میں حیران ہوں کہ شرک ہے وہ تو اللہ رب العزت سے کی ذات اور صفات میں کسی چیز کو شریک کرنا ہے، یہ شرک ہے نا. تو میلاد جو ہے، میلاد کا تو مطلب ہی پیدائش ہے. اللہ تو پیدائش سے پاک ہے، وہ تو لم یلد ولم یولد ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا نہ اس نے کسی کو جنا. تو میرے دوستوں، میلاد کی محفل منعقد کرنا
اس بات کی دلیل ہے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت اور پیدائش کو مانتے ہیں، اور جب حضور کی پیدائش اور ولادت کو مانتے ہیں تو شرک کا تو فتح ناک ہو گیا، شرک کا تو قلقمہ ہو گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں میلاد کی محافل منعقد کرنا یہ شرک کے خلاف جہاد کرنا ہے، شرک کے خلاف جہاد کرنا ہے۔ البتہ یہ کہنا کہ جی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، صحابہ کی سنت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، تو میں عرض کروں آپ سے، بلکہ پرسوں ڈاکٹر اکبر خان صاحب، پروفیسر ڈاکٹر اکبر خان صاحب کے یہاں محفل میلاد تھی، وہاں ایک خاتون نے مجھ سے سوال کیا اور میں نے وہاں جواب بھی دیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی عید میلاد النبی کے دن لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں، حالانکہ عید کے دن روزہ رکھنا تو جائز ہی نہیں ہے، عید کے دن تو شیطان روزہ رکھتا ہے، تو عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، یہ عید میلاد النبی کو روزہ کیسے رکھ لیتے ہیں؟ تو میں نے اس کا جواب وہاں دیا تھا، اور وہاں بہت سے دوست یہاں اس محفل میں جو شریک تھے وہ بھی یہاں موجود ہیں۔ میں نے یہ کہا تھا کہ بات یہ ہے کہ یہ عید میلاد النبی جو ہے یہ کوئی تیسری عید نہیں ہے۔ بعض لوگ ہم پر یہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ یہ سنیوں نے، بریلویوں نے یہ تیسری عید شروع کر دی ہے، حالانکہ عیدیں تو دو ہی تھیں، ایک عید میلاد، ایک عید الفطر تھی اور ایک عید الاضحیٰ تھی، دو عیدیں تھیں مسلمانوں کی، دو تہوار تھے، یہ انہوں نے تیسرا تہوار شروع کر دیا عید میلاد النبی۔ تو یہ مداخلت فی الدین ہے، اور یہ بڑی زیادتی ہے دین کے کاموں میں رکھنا ڈالنا اور یہ گڑبڑ کرنا۔ میں عرض کروں گا کہ ہم نے کوئی تیسری عید شروع نہیں کی۔ عید کے تہوار جو ہیں وہ تہوار جو اسلام نے، اللہ رب العزت نے اور اس کے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، وہ دو ہی تہوار ہیں، ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے۔ اور یہ وہ تہوار ہیں کہ ان تہواروں میں ہم اظہار مسرت و شادمانی کرتے ہیں، رب کائنات کی نعمتوں کے حصول پر ہم اس کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتے ہیں اور ایک خاص انداز میں اس کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ عید الفطر کی نماز ہے یا نہیں ہے؟ عید الاضحیٰ کی نماز ہے یا نہیں ہے؟ اور وہ ان نمازوں سے مختلف ہے جو آپ 5 نمازیں روز پڑھتے ہیں، اس میں 6 تکبیرات زائدہ ہیں اور اس کا وقت بھی مختلف ہے۔ میرے دوستو آپ یہ بتائیں کیا عید میلاد النبی کے دن ہم کوئی نماز زائد پڑھتے ہیں؟ کوئی نماز نہیں پڑھتے۔ میرے دوستو تہوار جو ہیں وہ دو ہی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، لیکن یہ عید میلاد النبی جو ہے یہاں عید کا لفظ جو ہے استعارے کے طور پر ہے، اور یہاں عید کا مطلب ہے خوشی کا دن۔ آپ خود غور کریں، اللہ اکبر، استاد العلماء حضرت علامہ مفتی مختار احمد صاحب غوث بھی تشریف لائے ہیں، میرے کرم فرمائے اللہ اکبر۔ میں تو ان حضرات کا خادم ہوں، جید عالم دین ہے الحمدللہ، اور میں علماء کا ادنا خادم ہوں، بے علم اور بے عمل انسان ہوں۔ تو حضرات گرامی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عید میلاد النبی میں لفظ عید جو ہے وہ استعارے کے طور پر ہے، عید کا مطلب ہے خوشی کا دن۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ ویسے بھی لغت اٹھا کر دیکھ لیں، لغات کی کوئی کتاب دیکھ لیں، وہاں عید جو ہے اس کے متعلق میں ایک مطلب یہ بھی ہے کہ خوشی کا دن، اور یہ عام استعمال ہوتا ہے۔ کوئی شخص بے اولاد ہو تو وہ اسے اگر اللہ تعالیٰ چاند سا بیٹا دے دے تو کہیں گے اس کی تو آج عید ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے چاند سا بیٹا دیا۔ کوئی طویل بیماری میں مبتلا رہا ہو، اسے پھر صحت مل جائے تو کہیں گے آج غسل صحت کیا ہے تو اس کی عید کا دن ہے۔ کوئی بے روزگار ہو، تندرستی کا شکار ہو، اللہ تعالیٰ کوئی بہت اچھی سی نوکری عطا فرمائے تو لوگ کہیں گے آج تو اس کو روزگار مل گیا، بڑی اچھی ملازمت مل گئی، اس کے لیے عید کا دن ہے۔ تو عید جو ہے وہ اس کا مطلب ہے خوشی کا دن۔ تو عید میلاد النبی کا مطلب ہے سید عالم نور مجسم تاجدار مدینہ جناب احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی عید کا دن۔ ظاہر ولادت خوشی کا دن ہے، وہ ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو حضور کی ولادت پر خوشی نہیں مناتا وہ مومن ہے ہی نہیں، وہ مومن ہے ہی نہیں۔ سرکار کی ولادت سے بڑھ کر خوشی کا دن مومن کے لیے کوئی دن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ جو عید میلاد النبی کو نہیں مانتا اسے عید الفطر منانے کا کوئی حق نہیں ہے، اسے عید الاضحیٰ منانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ تو صدقہ ہے عید میلاد النبی کا۔ تو میرے دوستو بات یہ ہے
میرے دوستو یہ کوئی تیسری عید ہم نے شروع نہیں کی، یہ تو ہم اپنے ایمان کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں، سید عالم کی ولادت باسعادت کی خوشی مناتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں مومن وہی ہے جس کو حضور کی ولادت کی خوشی ہے، اور اس کا اظہار کرنا یہ طریقہ رہا ہے۔ اب یہ کہنا کہ نہیں یہ میلاد کی محافل آپ جیسے کرتے ہیں، یہ تو حضور علیہ السلام نے کبھی نہیں کی، حضور کی سنت نہیں ہے، صحابہ کی بھی سنت نہیں ہے، اور یہ آپ نے ایک مداخلت فی الدین کر دی ہے، نئی بات شروع کر دی ہے، اس قسم کی محافل۔ میرے دوستو اگر اس طرح باتیں کریں گے تو پھر دین کا تو ستیہ ناش ہو جائے گا، پھر تو اتنی چیزیں قابل اعتراض ہو جائیں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جس طرح آج مدارس ہیں ہمارے ملک میں، دینی مدارس ہیں نہیں، موجودہ حکومت تو ویسی مدارس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور یہ دیوبندی وہابی عید میلاد النبی کا اعتراض کر کے اپنے مدارس کا بھی بیڑا غرق کرنا چاہتے ہیں۔ مدارس حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایسے مدارس تھے، صحابہ کے زمانے میں تھے۔ آج جو تم بخاری پڑھتے ہو، حضور کے زمانے میں تو بخاری نہیں تھی، مسلم بھی نہیں تھی۔ حضرت علامہ غوثی صاحب تشریف فرمائے، مولانا غلط کہہ رہا ہوں؟ میرے دوستو اس طرح اگر بات کریں گے کہ جو حضور کے زمانے کی بات نہیں تھی تو یہ بات نہیں ہو سکتی۔ میں عرض کروں گا کہ پھر تو آپ کوئی کام کر ہی نہیں سکتے۔ مدارس حضور کے زمانے میں نہیں تھے۔ یہ جو نصاب جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، نصاب تعلیم، یہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں نہیں تھا۔ میرے دوستو پھر تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب غلط ہو رہا ہے، یہ حضور نے کبھی نہیں کیا، صحابہ نے بھی کام نہیں کیا، پھر ہم کیوں کر رہے ہیں؟ اور یہ کیوں یہ چندے جمع کرتے ہیں، کیوں زکاتیں اکٹھی کرتے ہیں مدارس کے لیے؟ بات یہ ہے کہ ہر دور کی ہر علاقے کی ضروریات ہوتی ہیں، اور ان ضروریات کے مطابق کام کیا جاتا ہے۔ ہر چیز قرآن اور حدیث سے اور حضور علیہ السلام کے زمانے اور صحابہ کے زمانے سے ثابت آپ نہیں کر سکتے، ہر چیز ثابت نہیں کر سکتے۔ میرے دوستو قرآن تو فقط اصول بیان کر دیتا ہے، قرآن اصول بیان کر دیتا ہے، تفصیلات قرآن میں نہیں ہیں۔ قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، اب کیسے نماز پڑھیں؟ 5 نمازوں کا ذکر بھی قرآن میں تو نہیں ہے، اور اوقات کا ذکر بھی نہیں ہے، اور میرے دوستوں رکعتوں کا ذکر بھی نہیں ہے، اور قرآن نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ بھی نہیں ہے۔ قرآن نماز کے اندر کیا فرائض ہیں، واجبات ہیں، کیا سنن ہیں، اور کس طرح ترتیب ہے، قرآن میں کوئی ذکر نہیں۔ تو میرے دوستوں کچھ چیزیں قرآن سے ثابت ہوتی ہیں، کچھ حدیث سے ثابت ہوتی ہیں، اور کچھ ائمہ سے ثابت ہوتی ہیں، اور سلف صالحین کے معمولات سے ثابت ہوتی ہیں۔ دین اسی طرح چلتا ہے، ورنہ تو پھر دین کا کام ختم ہو جائے گا۔ میرے دوستو آپ یہ بتائیں کہ دین کے معاملے میں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا، حضور کے زمانے میں نہیں تھا۔ ارے دنیا کے معاملے میں، کیونکہ ہمارے ہاں تو دین اور دنیا ایک ہی چیز ہے، ہم مومن کے لیے دین اور دنیا الگ نہیں ہے، دین دنیا ایک ہی چیز ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ اب ہمارے ہاں زراعت کا جو پیشہ ہے، بہت سے لوگ زراعت پیشہ ہیں، آپ بتائیں کہ زراعت میں آپ کھاد استعمال کرتے نہیں کرتے، اسپرے استعمال کرتے ہیں؟ اب کھاد جو ہے آج سے 60-70 سال پہلے کھاد کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، کوئی تصور نہیں تھا۔ ہمارے آباء و اجداد کھاد کو جانتے ہی تھے، کھاد کیا چیز ہوتی ہے، اور آج سے 50 سال پہلے 40 سال پہلے اسپرے کا بھی کوئی تصور نہیں تھا۔ یہ تو 40-50 سال سے یہ بیماریاں سنڈیاں مکھیاں آ گئی ہیں، تو پھر یہ جناب یہ کیڑے آ گئے، پھر یہ اسپرے آ گیا۔ تو میرے دوستو اب اگر یہ کہیں کہ نہیں جی یہ تو یہ زراعت کے اندر جو کچھ آپ کر رہے ہیں، یہ حضور علیہ السلام نے صحابہ نے کبھی زراعت میں یہ کام نہیں کیا، تو پھر یہ سب بدعت ہو گیا، سب غلط ہو گیا، پھر تو ہمارا کھانا پینا ہی حرام ہو گیا۔ عجیب بات ہے، ہم جو کچھ کھانا کھاتے ہیں حضور علیہ السلام وہ کھانے کبھی نہیں کھائے۔ میرے دوستو یہ مرغ پلاؤ، یہ متنجن، یہ بروست، یہ روسٹ، اور یہ نرگسی کوفتے، اور اس میں جو لوازمات، گرم مسالے اور دیگر چیزیں، حضور علیہ السلام نے تو کبھی استعمال نہیں، کبھی استعمال، صحابہ نے کبھی استعمال نہیں، پھر یہ سب کھانا بھی برباد ہو گیا سارا۔ اور میرے دوستو یہ مشروبات، یہ 7 اپ، یہ کوکا کولا، یہ پیپسی، یہ مرنڈا اور دیگر مشروبات، یہ روح افزا، یہ جام شیریں، حضور کے زمانے میں اس کا تصور ہی نہیں تھا۔ ارے اور تو اور غریب سے غریب آدمی برف تو استعمال کرتا ہے نا، سرکار نے صحابہ نے تو کوئی برف استعمال نہیں کی۔ تو یہ اس قسم کی باتیں کرنا کہ نہیں حضور کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، ہم نہیں کر سکتے کیسے؟ میرے دوستو ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ جب زمین مضبوط تھی، آبادی کم تھی، زمین زیادہ تھی، لوگ خریف کی فصل جس زمین پر بوتے تھے اس کو جب فصل کاٹتے تھے، ربی کی فصل اس پر نہیں اگاتے تھے، ربی کے لیے دوسری زمین تھی، وہ اس پر اگاتے تھے، وہ زمین خالی رہتی تھی۔
جب زمین خالی رہتی تھی طاقت پکڑ لیتی تھی، کسی کھاد کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. تو کھاد اس لیے آئی، آبادی بڑھ گئی. اسی زمین پر آپ خریف کی فصل اگاتے ہیں، اسے کاٹتے ہیں، پھر ربی کی اگاتے ہیں، پھر اسے کاٹتے ہیں. زمین کو فرصت ہی نہیں ملتی طاقت پکڑنے کے لیے، اس لیے اس کو طاقت کے لیے کھاد کی ضرورت آ گئی. پھر بیماریاں آ گئی، امریکن سنڈی آ گئی، اور میرے دوستوں مکھی آ گئی، اور یہ دوسری بیماریاں لگ گئی، اس کے لیے سپرے آ گیا. ظاہر جب تک بیماری نہیں تھی کوئی سپرے کی ضرورت نہیں تھی. میرے دوستو اس انداز میں جیسے ہم آج بیٹھے ہوئے سرکار کی محفل میلاد کر رہے ہیں، میں مانتا ہوں کہ اس زمانے میں اس طرح نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ ارے اس زمانے لوگوں کے ایمان کی کھیتی جو تھی ہری بھری تھی، ان کے ایمان کی زمین جو تھی وہ بڑی مضبوط تھی. ارے اس میں کوئی کمزوری نہیں تھی، اور اس وقت کوئی بیماریاں نہیں تھی. لیکن جب نزدیت کی بیماری آ گئی، دیوبندیت کی سنڈی آ گئی، جب وہابیت کا کیڑا آ گیا، تو پھر سپرے کی ضرورت ہو گئی. حضور کے غلاموں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ نزدیت، وہابیت، دیوبندی، سنی اور کیڑوں کے لیے میلاد کا سپرے کرتے رہو، میلاد کا سپرے کرتے رہو، یہ سب ٹھیک ہو جائیں. میرے دوستو یہ کہنا کہ حضور کی سنت نہیں ہے، صحابہ کی سنت نہیں ہے، تو میں آپ کو بتاؤں سنتیں 5 قسم کی ہیں. سنتیں 5 قسم کی ہیں. ایک ہے سنت الہیہ، وہ کام جو اللہ رب العزت کرے وہ اللہ کی سنت ہے. ایک ہے سنت انبیاء، وہ کام جو انبیاء کرام کریں وہ انبیاء کی سنت ہے. ایک ہے سنت سید الانبیاء، وہ کام جو ہمارے آقا مولا کریں وہ حضور کی سنت ہے. ایک سنت صحابہ، جو صحابہ نے کام کیا وہ صحابہ کی سنت. تو پہلی سنت الہیہ، دوسری سنت انبیاء، تیسری سنت سید الانبیاء، چوتھی سنت صحابہ، اور 5ویں سنت المسلمین. مسلمانوں کی سنت، سلف صالحین کی سنت، علماء مشائخ کی سنت، کاملین راسخین کی سنت، اولیاء کی سنت. کہ اولیاء نے جو کام کیے وہ ان کی سنت. سنت الہیہ وہ جو کام رب کرے اور کوئی نہ کرے وہ اللہ کی سنت ہے. وہ کیا ہے میرے دوست؟ رحم و کرم ہے، بخشش ہے، عدل و انصاف ہے، یہ رب کی سنت ہے. رب یہ کرتا ہے نہیں کرتا ہے. سنت انبیاء کیا ہے؟ جو کام انبیاء کریں وہ انبیاء کی سنت ہے. مثلا داڑھی رکھنا یہ انبیاء کی سنت ہے. کوئی نبی ایسا دنیا میں نہیں ہے جسے داڑھی نہ ڈالی، کوئی نبی ایسا نہیں ہے. مونچھیں کتروانا یہ انبیاء کی سنت ہے. کوئی نبی ایسا نہیں آیا دنیا میں جس نے لبوں کو بڑھایا ہو، یہ انبیاء کی سنت ہے. تمام انبیاء جو بھی آئے ان کی داڑھیاں تھیں، نورانی داڑھیاں تھیں، اور ان کی لبیں کتری ہوتی تھی، یہ انبیاء کی سنت ہے. اور حضور کی سنت میرے دوستوں وہ تو ہمارے دعوت اسلامی کی تو حضور کی سنتوں کو چرچا کرتے ہی رہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کس طرح کھانا تناول فرماتے تھے. ایک پاؤں کو کھڑا کرتے تھے، ایک پاؤں بچھاتے تھے، دائیں ہاتھ سے سرکار لقمہ توڑتے تھے اور دائیں ہاتھ سے منہ میں لے کے جاتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کس طرح استراحت فرماتے تھے، آرام کرتے تھے. دائیں کروٹ سے حضور لیٹتے تھے اور قبلہ رخ حضور کا منہ ہوتا تھا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کس طرح مسجد میں تشریف لے جاتے تھے، دائیں پاؤں مسجد میں رکھتے تھے، جب مسجد سے باہر نکلتے تھے تو بائیں پاؤں باہر رکھتے تھے. یہ حضور کی سنت ہے، حضور کی سنت ہے. صحابہ کی سنت وہ کام جو حضور نے نہیں کیا صحابہ نے کیا وہ کام. مثلا نماز تراویح، 20 تراویح ہم پڑھتے ہی پڑھتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے میں یہ 20 تراویحوں کا اس طرح اہتمام نہیں تھا، بالکل نہیں تھا. اب جس طرح اہتمام کے ساتھ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شروع کی کہ قرآن پورا 20 تراویح میں ختم کیا جائے اور 20 تراویح رمضان میں پڑھی جائیں. تو یہ 20 تراویح جو ہے میرے دوستوں دیوبندی وہابی نزدیک تراویح کا انکار نہیں کر سکتے. رکعت پر ان کو اختلاف ہے، وہابی کہتے ہیں 8 رکعتیں ہیں، لیکن تراویح وہ بھی مانتے ہیں، تراویح وہ بھی مانتے ہیں. تو میرے دوستو تراویح حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت نہیں، صحابہ کی سنت، صحابہ کی سنت. اسی طرح قرآن کو جمع کرنا کتابی شکل میں، حضور کے زمانے میں قرآن تھا، ظاہر حضور نے قرآن عطا فرمایا، لیکن قرآن جو تھا وہ صحابہ کے سینے میں تھا، حفاظ کے سینے میں تھا. اور ظاہری شکل میں تو میرے دوستو کسی ایک صحابی کے بعد پورا قرآن نہیں تھا، کسی کے بعد کچھ صورتیں تھیں، کسی کے بعد کچھ آیتیں تھیں، کسی کے بعد کچھ صورتیں تھیں.
اور وہ کہیں ہڈی پر، کہیں چمڑے پر، کہیں کسی چھال پر، کسی درخت کے پتے پر، کسی پٹھے پر لکھا ہوتا تھا. اور جس سے حافظ باغ قرآن کا جو حصہ تھا اس نے بڑا محفوظ کر کے بوری میں بند کر کے رکھا ہوا تھا. آج قرآن کتابی شکل میں ہے نہیں ہے میرے دوستوں. یہ تو سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں قرآن کو جمع کیا گیا. جب جنگ ہوئی اور اتنی خونریز جنگ ہوئی وہ مسلمہ کذاب کے خلاف کہ کئی ہزار صحابہ جو حافظ قرآن تھے، جید حافظ قرآن تھے، وہ شہید ہو گئے. تو پھر خطرہ پیدا ہو گیا کہ قرآن تو ان کے سینے محفوظ تھا، یہ تو شہید ہو رہے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ امت مسلمہ قرآن کے حصے سے محروم ہی ہو جائے. تو پھر سیدنا عمر فاروق نے حضرت عثمان غنی، حضرت سیدنا ابوبکر کو متوجہ کیا کہ حضرت قرآن جمع کریں، قرآن جمع کریں. تو سیدنا عمر فاروق کے کہنے پر سیدنا ابوبکر صدیق نے قرآن جمع کرایا. تو یہ جو قرآن جمع ہوا ہے کتابی شکل میں، حضور کے زمانے میں نہیں تھا. تو یہ حضور کی سنت نہیں ہے، صحابہ کی سنت، صحابہ کی سنت. میرے دوستو اسی طرح سنت المسلمین، سنت المسلمین وہ کام جو صحابہ نے بھی نہیں کیا، حضور نے بھی نہیں کیا، وہ سنت المسلمین ہے. مثلا ایمان مفصل، ایمان مجمل پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں میرے دوستو. حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں کوئی نہیں پڑھتا. میرے دوستو اسی طرح قرآن پر اعراب لگانا، زبر زیر پیش قرآن پر ہے نہیں ہے. حضور کے زمانے میں نہیں تھے، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے. یہ تو حجاج بن یوسف کے زمانے میں لگے. حجاج بن یوسف، کیونکہ اسلام جب اتنا پھیل گیا دور دراز تک، دوسرے ممالک تک، ان کی مادری زبان عربی تھی نہیں، تو اب قرآن کو کیسے پڑھتے صحت لفظی سے؟ تو ضرورت پیش آئی کہ اس پر زبر زیر پیش اعراب ہونے چاہیے. تو اب آپ بتائیں زبر زیر پیش اعراب جو ہے قرآن پر آج کل ہے نہیں ہے، اور اس کے بغیر کوئی پڑھ سکتا ہے؟ بلکہ جید علماء بھی بعض اوقات دھوکہ کھا جاتے ہیں، ان کو بھی اشتباہ لگ جاتا ہے کہ یہاں دیر ہے یا زبر ہے، یہاں کیا ہے. میرے دوستو یہ اعراب جو ہے کتنا اہم کام ہے اور کتنا اچھا کام ہے یا نہیں ہے؟ کوئی کہے گا اعراب لگانا برا کام ہے، لیکن صحابہ نے بھی نہیں کیا، حضور نے بھی نہیں کیا. یہ سنت المسلمین ہے. جمعے کے خطبے میں چاروں خلفائے راشدین، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ، ان کے نام لینا. حضور کے زمانے میں جو خلفاء تھے نہیں، اور خلفائے راشدین ظاہر ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں اگر نام لیا جاتا تو صرف ان کا لیا جاتا، فاروق اعظم کے زمانے میں لیا جاتا تو ان دو خلفاء کا شیخان کا لیا جاتا. لیکن صحابہ کے زمانے میں خود جمعے کے خطبے میں کسی کا نام نہیں لیا جاتا تھا. یہ بعد میں مسلمانوں نے سوچا کہ یہ چار ہستیاں وہ ہیں کہ امت مسلمہ قیامت تک ان کے احسان سے سر نہیں اٹھا سکتی، ان کے نام خطبوں میں لیے جائیں. یہ ہمارا خراج عقیدت ہے، خراج عقیدت. تو یہ میرے دوستوں سنت المسلمین. قرآن کے 30 پارے ہیں یا نہیں ہیں؟ بھائی کوئی انکار کر سکتا ہے؟ 30 پارے ہیں نا قرآن کے. میرے دوستوں حضور کے زمانے میں تو نہیں تھے، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھے. کوئی کہے گا جی آج تو آپ نے عجیب بات کر دی، اس کا مطلب ہے قرآن حضور کے زمانے میں مکمل نہیں تھا، مکمل ہو گیا. یہ بات نہیں ہے. قرآن وہی ہے جو حضور نے ہمیں عطا فرمایا اور صحابہ نے کسی جمع کیا. لیکن بات یہ ہے کہ قرآن کی جو جمع کرنے کا انداز تھا وہ صورتوں کے حساب سے تھا. قرآن جو تھا، کیونکہ جیسے کسی کتاب کے چیپٹرز ہوتے ہیں تو قرآن کے چیپٹر جو ہیں وہ اس کی صورتیں ہیں. سورۃ فاتحہ، سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ مائدہ، یعنی یہ جتنی صورتیں ہیں. تو میرے دوستو قرآن میں 30 پارے کا جو تصور ہے یہ سنت المسلمین ہے. بعد میں مسلمانوں نے سوچا کہ ہم نے ختم قرآن کرنا ہے، قرآن خوانی کرنی ہے، تو اب اگر کسی کو سورۃ فاتحہ پکڑا دی، کسی کو سورۃ بقرہ پکڑا دی تو سورۃ فاتحہ تو 1 منٹ میں ختم ہو جائے گی، سورۃ بقرہ 2.5 پاروں کی ہے، وہ تو بیٹھا پڑھتا رہے گا، وہ تو ختم نہیں کر سکتا. تو پھر قرآن کو برابر 30 حصوں میں تقسیم کیا گیا. آپ دیکھ لیں 30 پارے بالکل برابر ہیں، بالکل برابر. اس میں یہ ہے کہ قرآن خوانی میں آسانی ہو جاتی ہے. لوگ بیٹھے ہیں، ہر ایک کو ایک پارہ پڑھا دیا، تقریباً اسی وقت میں اپنی رفتار کی فرق ہو سکتا ہے، کوئی تیز پڑھنے والا ہے، کوئی ہلکا پڑھنے والا ہے، لیکن بہرحال ایک ہی وقت میں قرآن کو اتنا ختم ہو جاتا ہے. تو 30 پاروں کی تقسیم جو ہے صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی، حضور کے زمانے میں. یہ سنت المسلمین ہے. مسلمانوں نے اپنی سہولت کے لیے قرآن کے 30 حصے کر دیے. کس نے اعتراض کیا؟ کوئی وہابی ہو نہیں ہو تو اعتراض کرتا ہے. میرے دوستوں قرآن خوانی ہوتی ہے اسی طرح چھپے ہوئے 30 پارے الگ الگ ہوتے ہیں اور جلد بندی کے ساتھ ہوتے ہیں، لوگ لے آتے ہیں قرآن خوانی کرتے ہیں. میں حیران ہوں کہ سنت الہیہ وہ
وہ کام جو اللہ رب العزت کرے اور کوئی نہ کرے. سنت انبیاء وہ کام جو انبیاء کرے اور کوئی نہ کرے. سنت سید الانبیاء وہ کام جو سرکار کرے اور کوئی نہ کرے. سنت صحابہ وہ کام جو صحابہ کرے اور کوئی نہ کرے. اور سنت المسلمین جو نہ صحابہ کرے نہ حضور کرے نہ انبیاء کرے، فقط مسلمان کریں. اب میں نے آپ کو یہ اتنی مثالیں دی، ان باتوں پر کوئی اعتراض نہیں کرتا، میلاد پر ہر کے اعتراض کر دیتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں میلاد وہ کام ہے کہ سنت الہیہ بھی ہے، سنت انبیاء بھی ہے، سنت سید الانبیاء بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے، سنت المسلمین بھی ہے. اللہ رب العزت جل جلالہ اور وامن والوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد کیا. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، عالم ارواح میں انبیاء کرام کو جمع فرما کر رب کائنات نے اپنے حبیب کا میلاد کیا. حضور کا میلاد کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں جلوہ گری کا ذکر یہی میلاد ہے، یہی میلاد ہے. تو اس آیت میں وہی رسول اللہ میثاق النبیین میں اللہ رب العزت انبیاء سے عہد لے رہا ہے کہ اے میرے نبیوں، مجھ سے وعدہ کرو، مجھ سے عہد لو، عہد کرو، پختہ عہد کرو کہ جب میرا عظمت والا رسول تمہارے درمیان میں آئے گا تم اس پر ایمان لاؤ گے. وہ کتاب و حکمت کے ساتھ آئے گا، تم اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے. یہ انبیاء سے عہد لیا جا رہا ہے. یہی تو میلاد ہے. سرکار کی دنیا میں جلوہ گری کا ذکر ہے، یہی تو میلاد ہوتا ہے. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ رب کائنات نے انبیاء سے عہد لیا کہ جب میرا عظمتوں والا رسول تمہارے اندر آئے کتاب و حکمت لے کر تو اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا. کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ میرے حبیب نے تو سب سے بعد میں آنا ہے؟ میں بھیجنے والا تو وہی ہے نا. سرکار کسی نبی کے زمانے میں آئے، وہ تو سید، وہ تو خاتم الانبیاء ہے نا، ختم المرسلین ہے نا. رب کائنات جانتا تھا کہ میرا حبیب اس دنیا میں جب آئے گا تمام انبیاء گزر چکے ہوں گے، میرا حبیب سب سے آخری نبی. لیکن انبیاء کے ساتھ عہد لیا جا رہا ہے کہ جب میرا عظمت والا رسول تمہارے درمیان آئے تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا. یہ لوگ حضور کی علم غیب کو کہتے ہیں نا، حضور کی اس بات کا پتہ نہیں تھا، اس بات کا پتہ نہیں تھا. بلکہ شاید پہ غور کریں، اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ نہیں تھا کہ حضور نے بعد میں آنا ہے یا نبیوں کے درمیان میں آنا ہے. کتنی عجیب بات. اصل بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ رب کائنات نے یہ جو عہد لیا اس لیے نہیں کہ رب کائنات کو معاذ اللہ علم نہیں تھا، بھیجنے والا تو وہی ہے. وہ جانتا تھا کہ 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام اس دنیا سے چلے جائیں گے اور اس کے بعد ایک طویل عرصہ، تقریباً 500 سال کا عرصہ ہے. حضرت عیسیٰ حضور علیہ السلام کی طرف سے 500 سال کا عرصہ ہے. سرکار 500 سال بعد تشریف لائیں گے. رب کائنات جانتا تھا کہ میں نے اپنے حبیب کو سب سے آخر میں بھیجنا ہے. اس وقت روئے زمین پر کوئی نبی موجود نہیں ہوگا. لیکن انبیاء سے یہ عہد لیا جا رہا ہے کہ نبیوں تم عہد کرو کہ جب وہ عظمت والا رسول تمہارے درمیان آئے کتاب و حکمت لے کر تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ کہنے کا مقصد فقط یہ ہے کہ نبیوں میں نے تمہیں بڑی عظمت و شان عطا فرمائی ہے. جب تم دنیا میں جاؤ گے تم لوگوں کو میرا پیغام پہنچاؤ گے اور کلمہ حق انہیں بتاؤ گے، دعوت توحید دو گے، دعوت حق دو گے، لوگ تمہارا کلمہ پڑھیں گے، تم پر ایمان لائیں گے، تمہاری عظمت کا اقرار کریں گے، اعتراف کریں گے اور تمہیں بڑی رفعت شان نصیب ہوگی. لیکن بات یہ ہے کہ جو بھی تمہارا کلمہ پڑھے گا وہ تمہاری امت ہو. اے آدم تمہارا کلمہ لوگ پڑھیں گے لا الہ الا آدم صفی اللہ. اے نوح لوگ تمہارا کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا نوح نبی اللہ. اے ابراہیم لوگ تمہارا کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا ابراہیم خلیل اللہ. اے موسیٰ لوگ تمہارا کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا موسیٰ کلیم اللہ. اے عیسیٰ تمہارا لوگ کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا عیسیٰ روح اللہ. لیکن اے نبی یہ تو تمہاری امتوں کا کلمہ ہوگا نا، تو تمہارا بھی تو کوئی کلمہ ہونا چاہیے. تو آج مجھ سے عہد کر لو کہ تم میرے حبیب پر ایمان لاؤ تاکہ تمہارا کلمہ ہو لا الہ الا محمد رسول اللہ. میرے دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا میں جلوہ گری، یہ تو مومن کے لیے اس سے بڑھ کر مسرت و شادمانی کا اور کوئی موقع نہیں ہو سکتا.
اور کوئی موقع نہیں تھا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضور کا میلاد کیا اور قرآن میں جگہ جگہ یہ میں نے آیت پڑھی قد جاءکم من اللہ نور، بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور. اور یہ تمام مفسرین اس بات پر بالکل متفق ہیں کہ یہاں نور سے مراد سید عالم کی ذات ہے. جو حضور کو نور وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ یہاں حضور کی ذات مراد ہے، اس سے اختلاف نہیں ہے. تو میرے دوستو یہ حضور کی جلوہ گری کا ذکر ہی تو ہے نا، یہ حضور کا میلاد ہے نہیں ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین میلاد ہے یا نہیں؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم یہ حضور کا میلاد ہے یا نہیں؟ تو رب کائنات جگہ جگہ حضور کا میلاد فرما رہا ہے. اور تمام انبیاء جو بھی آئے وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس دنیا میں تشریف آوری کی خوشخبری لے کر آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اس عظمتوں والے رسول کو میرے خاندان میں پیدا فرما دیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت لے کر آئے. میرے دوستو جو نبی آیا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خوشخبری لے کر آیا کہ وہ تشریف لائیں گے تشریف لائیں گے تشریف لائیں گے. تو یہ انبیاء کی سنت میلاد ہوا یا نہیں ہوا؟ انبیاء کی سنت ہوا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت ہے. میرے دوستوں مشکاۃ شریف میں حدیث ہے سرکار مدینہ میں ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میں دعائے خلیل ہوں، میں بشارت مسیح ہوں، میں اپنی ماں کا خواب ہوں کہ میری ماں نے میری ولادت سے پہلے خواب دیکھا تھا کہ ان کے جسم سے نور نکلا ہے اور ساری دنیا کو منور کر دیا. لیکن میلاد کا ذکر صحابہ نے حضور کا میلاد کیا. صحابہ حضرت کعب بن احبار کے پاس جاتے تھے. حضرت کعب بن احبار جو تھے وہ آسمانی کتابوں کے عالم تھے، بڑے زبردست عالم تھے. تو صحابہ ان کے پاس جاتے اور کہتے کعب بن احبار اے کعب ہمیں تورات کی وہ آیتیں پڑھ کر سناؤ جن میں سرکار کی ولادت کو ذکر ہے، سرکار کی ولادت کا ذکر. تو میرے دوستو یہ میلاد جو ہے یہ سنت الہیہ بھی ہے، سنت انبیاء بھی ہے، سنت سید الانبیاء بھی ہے، سنت صحابہ بھی ہے اور سنت المسلمین کو ہے. لیکن میرے دوستوں آنکھ والا جو جلوے کا تماشا دیکھو اور دیدہ ایک اور کو کیا ہے نظر کر دیں. وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات میں یاد آئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو آپ جانتے ہیں وہ جنات پر، ہواؤں پر، فضاؤں پر ان کا کنٹرول تھا. یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر تشریف فرمائیں اور اپنے صحابہ کو ساتھ رکھا ہوا ہے اور تخت فضاؤں میں اڑ رہا ہے، تخت فضاؤں میں اڑ رہا ہے اور دنیا کا نظارہ کر رہے ہیں سب تخت پر بیٹھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھی. اچانک حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو حکم دیا زمین پر اتر گیا، زمین پر اتر گیا اور آپ نے تخت پر موجود جتنے آپ کے اصحاب تھے ان سے کہا کہ تخت سے اتر جاؤ اور زمین کے اس قطعے کو پیدل چل کر گزارو. پیدل چل کر سب اتر گئے، حکم کی تعمیر ہوئی اور پیدل چل کر زمین کے اس قطعے کو ہم نے طے کیا اور پھر وہ تخت وہاں رکھ دیا گیا اور آپ نے فرمایا تخت پر بیٹھ جاؤ اور تخت کے فضاؤں میں ہواؤں میں پرواز کرنے لگا. لوگوں نے عرض کی کہ حضور یہ کیا معاملہ تھا؟ ہم تو تخت پر بیٹھے ہوئے تھے، بڑا اچھا نظارہ دنیا کا ہم دیکھ رہے تھے، آپ نے تخت نیچے اتارا اور پھر ہمیں کہا یہاں سے پیدل چل کے گزرو، کیا بات تھی؟ حضور علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جہاں سے میں نے تمہیں حکم دیا پیدل چل کے یہاں سے گزرو، یہ وہ جگہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ نبی آخر زمان کی یہاں جلوہ گری ہوگی، وہ تشریف لائیں گے یہاں اور وہ اس جگہ کو آباد کریں گے اور اس جگہ کا نام مدینہ ہوگا. آپ کے اصحاب میں ایک شخص تھا اس کا نام تھا تبا. اس نے پوچھا کہ حضرت وہ رسول ختم مرتبہ کب تشریف لائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تقریباً 4000 سال بعد، 4000 سال بعد. اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت ہوتی تھی، 1000 سال، 1500 سال، 1700 سال. حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بعض روایت میں 1300 سال تک ہے. تو اس تباہ جو شخص تھا اس کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو گئی. اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے بوریے بستر گھر سے اٹھایا اور اس جنگل میں آ کے پڑاؤ ڈال دیا اس امید پر کہ شاید میری عمر وفا کرے اور میں اتنی لمبی عمر پاؤں کہ وہ رسول ختمی مرتبہ یہاں تشریف لائیں تو میں ان کی زیارت کر لوں. اس شخص نے، اس تبا نے اس جگہ کو آباد کیا جو آج مدینہ ہے. تو
مجھے کہنے دو مدینے کی تو بنیاد ہی عشق رسول پر ہے، مدینے کی تو بنیاد ہی عشق رسول پر ہے۔ میرے دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت باسعادت وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ جس کو جو نعمت ملی ہے اس کی صدقہ ملی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ منور نے اپنے نور سے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نور کو پیدا فرمایا اور پھر اس نور کو 70,000 حجابات عظمت میں رکھا، اور رب کائنات نے خود اس نور کی تربیت فرمائی۔ کتنا عرصہ فرمائی، کس انداز میں فرمائی، یہ رب جانے وہی نور جانے جس کی تربیت ہوئی۔ پھر جب حضرت آدم کو پیدا فرمایا تو اس نور مبین کو حضرت آدم کی پشت میں رکھ دیا، اور اس نور کی شان یہ تھی کہ رکھا پشت میں تھا، چمکتا پیشانی میں تھا۔ اور جب فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو حقیقتاً وہ اس نور مبین کو سجدہ تھا جو پیشانی میں چمک رہا تھا۔ اور پھر وہ نور حضرت آدم سے منتقل ہوتا رہا اسلاب طیبہ اور ارحام طاہرہ میں، پاک پیٹھوں اور پاک پیٹھوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا، اور پھر یہاں تک کہ حضرت ابراہیم تک وہ منتقل ہوا، اور حضرت ابراہیم سے حضرت اسماعیل کو منتقل ہوا، اور حضرت اسماعیل سے کنانہ کو، اور کنانہ سے قریش کو، اور قریش سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم سے جناب عبد المطلب کو، اور جناب عبد المطلب سے حضرت عبداللہ کو منتقل ہوا۔ میرے دوستو، ایک دفعہ حضرت عبداللہ نہایت حسین و جمیل انسان تھا۔ اللہ روایت میں آتا ہے کہ عرب کی عورتوں نے اتنا حسین جوان نہیں دیکھا جتنے حضرت عبداللہ تھے۔ جدھر سے گزرتے تھے عورتیں ٹکٹکی باندھ کے دیکھتی تھی کہ کیسا گبرو جوان جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ایسے حضور امام اہل سنت، ایسے حضور غزالی زمان، جانشین امام اہل سنت۔ یہ کسی نے سوال کیا ہے، ان کا چشمہ تو نہیں ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ انبیاء اکرام اپنا کلمہ خود بھی پڑھتے تھے۔ میرے دوستو، وہ تو بات ٹھیک ہے کہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ انی نبی اللہ، اس طرح تو وہ پڑھتے تھے، بتاتے تھے لوگوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، یہ تو ہے۔ لیکن ان انبیاء کا جو کلمہ تھا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے دوستو، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ اتنے حسین و جمیل تھے کہ عرب کی عورتیں تھیں، ان کی نظروں میں ایسا حسین جوان گزرا نہیں تھا۔ تو ایک دفعہ حضرت عبداللہ جا رہے تھے، ایک کائنہ نے حضرت عبداللہ کو دیکھا اور ان کی پیشانی پر جو نور چمک رہا تھا اس کو پہچان لی، اور اس نے حضرت عبداللہ کو بلایا اپنی طرف بری نیت سے۔ حضرت عبداللہ ظاہر ہے تو رحمت للعالمین کے اور سید المطہرین کے وہ والد تھے، وہ کبھی اس قسم کی باتوں کی طرف متوجہ ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ وہ آگے بڑھ گئے، حضرت عبد المطلب نے آپ کی شادی کر دی حضرت آمنہ سے۔ 3 دن کے بعد حضرت عبداللہ گزرے اسی جگہ سے، وہ کائنہ وہاں بیٹھی تھی، تو حضرت عبداللہ نے اس سے استفسار کے انداز میں پوچھا کہ تم نے چند دن پہلے مجھے بلایا تھا، کیا بات تھی؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ چند دن پہلے جو میں نے آپ کو دیکھا تھا آپ اور تھے، اب آپ وہ نہیں ہیں۔ چند دن پہلے میں نے دیکھا تھا آپ کی پیشانی میں ایک نور چمک رہا تھا، میں وہ نور حاصل کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ جس کا حصہ تھا اسے مل گیا، وہ اس کو مل گیا۔ میرے دوستو، وہ نور مبین حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ کی شکم اقدس میں جلوہ کر ہو گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب ابرہہ نے حملہ کیا مکے پر، اور مکے کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا اس کا پروگرام تھا، تو حضرت عبد المطلب جو تھے وہ کعبے کے متولی تھے نا، تو حضرت عبد المطلب نے کیا کیا؟ حضرت عبد المطلب نے حضرت آمنہ کو اپنے سامنے بٹھایا اور آسمانوں کے رب سے دعا مانگی کہ یا اللہ، میں اس
در یتیم کا تجھے واسطہ دیتا ہوں جو میری اس بہو کے صدف شکم میں ہے، تو اس مصیبت کو ٹال دے اور اپنے کعبے کو تو محفوظ فرما دے۔ حضرت عبد المطلب نے بس یہ دعا مانگی۔ میرے دوستو، ابابیل کا لشکر آیا اور ابرہہ کے ہاتھیوں کا نام و نشان ختم ہو گیا۔ میرے دوستو، جو آفت ٹلی ہے اس نور مبین کے صدقے میں ٹلی، جس کو جو نعمت ملی ہے اس نور مبین کے صدقے میں ملی، جس کو جو ملا ہے سرکار کا صدقہ ملا ہے۔ میرے دوستو، انبیاء کو نبوت ملی، رسولوں کو رسالت ملی، صدیقوں کو صدیقیت ملی، شہداء کو شہادت ملی، اغواث کو غوثیت ملی، اختاب کو قطبیت ملی، اولیاء کو ولایت ملی۔ میرے دوستو، بادشاہوں کو بادشاہت ملی، امیروں کو امارت ملی، عالموں کو علم ملا، حسینوں کو حسن ملا، جس کو جو ملا حضور کی خیرات ملی۔ یہ حضور کے میلاد کی برکتیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ حضور کی سچی محبت عطا فرمائے۔ دنیا میں رکھے تو سرکار کی محبت میں رکھے، اور قبر میں جائے تو حضور کی محبت کا چراغ نکل جائے، تاکہ ہماری قبر اس چراغ کے نور سے منور ہو جائے۔ آمین وآخر دعوانا۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، جیسے میں نے اپنی گفتگو کے ابتدا میں بتایا تھا کہ پاکستان کے مائع ناز ثنا خان مصطفیٰ آئے ہوئے ہیں، اور وہ آپ کی روح کو تڑپانے اور آپ کے قلب کو گرمانے کے لیے موجود ہے۔ یہ محفل سرکار کی محفل ہے، اسی طرح سجی رہے گی۔ میں نے تو یہ چند ٹوٹے پھوٹے جملے ادا کر دیے۔ میں فقط بہت سے دوستوں نے دعا کی درخواست کی ہے، تو میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں، دعا کرتے ہیں۔ اور یہ محفل اس طرح سجی رہے گی، میں آپ سے جانوں گا اس محفل کو درہمبرہم نہ کریں، یہ حضور کی محفل ہے، اس محفل کے ادب کے تقاضے پورے رہنے چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دعا فرمائیں اس مبارک نورانی مقدس محفل میلاد پاک میں ہماری حاضری کو اللہ قبول فرمائے، سب حاضرین کے اخلاص کا بہترین اجر عطا فرمائے، سب کو اللہ دین اور دنیا کی نعمتیں عطا فرمائے، دارین کی سعادتیں عطا فرمائے، رزق حلال میں وسعتیں اور برکتیں عطا فرمائے، رزق حلال میں اللہ وسعتیں اور برکتیں عطا فرمائے، مالی پریشانی اللہ دور فرما دے، تندرستی غربت افلاس سے نجات عطا فرما دے۔ بہت سے نوجوان مالی طور پر پریشان ہیں، بے روزگار ہیں، مستقبل کے لیے وہ بیچارے فکر مند ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو مستقبل روشن فرما دے، اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرما دے، حالات ٹھیک کر دے، کامیابی کامرانی کی راہیں کھول دے، رزق حلال کے دروازے کشادہ فرما دے، اللہ تعالیٰ رزق حلال کے دروازے کشادہ فرما دے، غیب سے مستقل معقول آمدنی کا ذریعہ پیدا فرما دے، اللہ تعالیٰ اپنا کرم اور فضل فرما دے، اللہ تعالیٰ بیماروں کو صحت عطا فرما، سب بیماروں کو صحت عطا فرما، ہماری ظاہری باطنی بیماری نہ دور فرما دے، ہماری جسمانی روحانی بیماری نہ دور فرما دے، قرض داروں کو قرضے سے نجات عطا، قرض داروں کو قرضے سے نجات عطا، بے روزگاروں کے لیے اللہ غیر سے اسباب پیدا فرمائے، بے اولادوں کو اولاد کی نعمت عطا فرمائے، بے اولادوں کو اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت عطا فرمائے، خوش نصیب زندگی والی اولاد کی نعمت عطا فرمائے، اولاد والوں کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نیک صالح بنائے، بزرگان دین کے نقش قدم پر چلائے، والدین کا تابع فرمان بنائے، اولاد نرینہ کی خواہش مندوں کو اللہ تعالیٰ اولاد نرینہ کی نعمت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ فرزند اجمل عطا فرمائے، ولد صالح عطا فرمائے، خوش نصیب زندگی والا بیٹا عطا فرمائے۔ مستورات میں بہت سی میری بہنیں بیٹیاں ایسی ہیں جو اولاد نرینہ کی خواہش مند ہیں، دعا کریں نظروں میں اولاد نرینہ کی نعمت عطا فرمائے، خوش نصیب زندگی والے بیٹے عطا فرمائے۔ بانی محفل میرے بہت پیارے پیر بھائی محمد حافظ محمد زہیر احمد سعیدی، ان کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ فرزند نعمت عطا فرمائے۔ سرکار کی میلاد کی پاک محفل کا صدقہ اللہ تعالیٰ زہیر سعیدی کو خوش نصیب زندگی والا بیٹا عطا فرمائے، فرزند نعمت عطا فرمائے، ولد صالح عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ غیر
سعیدی کے والدین کو سلامت رکھے، ماں باپ کا سایہ سب پر قائم رکھے، بھائیوں کو سلامت رکھے، بہنوں کو سلامت رکھے، سب گھر والوں کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان کے والدین کو اپنے تمام فرائض سے سبدوش کرائے، بیٹوں کے سہرے دکھائے، بچوں کے فرائض سے سبدوش۔ بہت سی بہنیں بیٹیاں اپنی بچیوں کے رشتوں کے معاملے میں پریشان ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ والدین کو اپنے فرائض سے سبدوش کرا دے، بہت اچھے رشتے عطا فرمائے، شریف لوگوں سے واسطہ لا دے، قدردان لوگوں سے واسطہ لا دے، عزت کرنے والے محبت کرنے والے لوگوں سے واسطہ لا دے۔ اللہ تعالیٰ سب حاضرین کی دل کی نیک مرادیں پوری فرمائے، آپ سب کی حاجتیں غیر سے پوری فرمائے، جس کی جو مشکل ہے اللہ تعالیٰ آسان کر دے، جو مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ حل فرما دے، جو پریشانی اللہ تعالیٰ دور کر دے، اللہ تعالیٰ سارے بگڑے کام بنا دے، سب معاملات اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے۔ دل کی گہرائی سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں برائی سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا دے، پکا اور سچا سنی مسلمان بنا دے، غیرت مند سنی مسلمان بنا دے۔ محمد الفقار صاحب کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نرینہ کی نعمت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے خوش نصیب زندگی والا بیٹا عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے فرزند عظیم عطا فرمائے، ولد صالح عطا فرمائے، اور بہت جلد یہ نیک خواہش پوری فرمائے۔ دل کی گہرائی سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے میل کچیل کو دھو دے، ہمارے دلوں کو مصفہ اور مجلہ کر دے، ہمارے دلوں کو اپنے نور معرفت سے منور فرما دے، ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت بنے۔ یہ جو اس محفل کی مووی بنا رہے ہیں ان کی طرف سے بھی دعا کی درخواست ہے کہ ان کے جو بھی معاملات ہیں اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے، جو آپس میں اختلافات ہیں جھگڑے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دے، آپس میں صلح عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ نفرتوں کو محبتوں میں بدل دے، رنجشوں کو الفتوں میں بدل دے، ایک دوسرے کا ہمدرد خیر خواہ اور بھائی خواہ بنا دے، اللہ تعالیٰ سب پر اپنا کرم فرما دے، سب پر اپنا فضل فرما دے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مسلک اہل سنت کو فروغ عطا فرمائے، مسلک اہل سنت کو ترقی اور استحکام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ علماء اہل سنت کی عمر دراز فرمائے، مشائخ اہل سنت کی عمر دراز فرمائے، عوام اہل سنت کی عمر دراز فرمائے، اللہ تعالیٰ بانی محفل کو سلامت رکھے، تو ظاہر صاحب کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے، ان کی روزی میں فراخی عطا فرمائے، ان کے رزق حلال وسعتیں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے انہیں بہت کھلا رزق عطا فرمائے، سرکار کی میلاد کی محفل میں جو خرچ کیا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ ان کے بڑے بھائی صاحب کو فالج ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہیں تندرستی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز فرمائے، اس معذوری اور محتاجی سے نجات عطا۔ امتحان دینے والے طلباء کے لیے دعا کریں، بہت سی طلباء نے دعا کی درخواست کی ہے، طالبات نے دعا کی درخواست کی ہے، اللہ تعالیٰ طلباء اور طالبات کو اعلیٰ کامیابی عطا فرمائے، اعلیٰ کامیابی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرمائے، ان بچوں بچیوں کا مستقبل روشن فرمائے، ان کو علم کا شوق عطا فرمائے، محنت کی توفیق عطا فرمائے، علم کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور امتحانات میں اعلیٰ ترین کامیابی عطا فرمائے، اعلیٰ ترین کامیابی عطا فرمائے، سب پر اللہ تعالیٰ اپنے کرم فرما دے، اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے۔ اے رب کریم، اے رؤوف رحیم، یہ تیرے بندے تیری بارگاہ میں سر نیاز جھکائے ہوئے ہیں اور دستے سوال دراز کیے ہیں، اور تیرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی پاک محفل ہے، یا اللہ ان کی خالی جھولیوں کو بھر دے، اپنے حبیب کی خیرات عطا فرما دے، اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرما دے، ان کی سب کے دل کی نیک مرادیں پوری فرما دے، سب کی حاجتیں غیر مجھ سے آکار ذلیل حقیق کی دعاؤں کو اے رب کریم اے رؤوف رحیم اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں شرف قبولیت عطا فرما دے، شرف قبولیت عطا فرما دے، شرف قبولیت عطا فرما دے۔ آمین آمین آمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔ سب حضرات اطمینان سے بیٹھے رہیں اور محفل اسی طرح